پاکستان نیوی کا زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ، پاک بحریہ کی شمالی بحیرہ عرب میں جنگی مشقیں۔ پاکستان نیوی نے LY-80N میزائل کا تجربہ کیا، میزائل نے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق مشقوں کے دوران آپریشنل تیاری اور جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ، بغیر پائلٹ سطحی جہاز USV کے کامیاب اوپن سی ٹرائلز بھی مکمل۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے مشق کا معائنہ کیا۔ پاک امریکہ دفاعی تعاون مزید مضبوط، پاک امریکہ مشترکہ فوجی مشقوں کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں آغاز۔ ISPR کے مطابق مشترکہ فوجی مشقیں انسپائرڈ گیمبٹ 2 ہفتوں تک جاری رہیں گی۔ مشقوں میں پاکستان اور امریکی فوج کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ مشقوں کا مقصد انسداد دہشت گردی تجربات کا تبادلہ اور باہمی ہم آہنگی میں اضافہ ہے۔ جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کا حملہ، عالم دین کو کمسن بچی سمیت نشانہ بنانے والے خارجی دہشت گردوں کا اصل چہرہ بے نقاب۔ IED دھماکے میں زخمی ہونے والا مولانا حافظ سلطان محمد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خارجی دہشت گردوں نے مولانا حافظ سلمان محمد اور ان کی بیٹی کو وانا میں نشانہ بنایا۔ لاہور سے پنجاب اسمبلی کی خالی نشست PP 167 سے ملک محمد شفیع بلا مقابلہ MPA منتخب۔ PTI کی جانب سے کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے۔ ریٹرننگ افسر نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عرفان شفیع کھوکھر کی وفات کے بعد حلقے میں یہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ اور پنجاب کے تعلیمی اداروں میں چھٹیاں بڑھا دی گئیں۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ اسکول اب 19 جنوری سے کھلیں گے۔ والدین نے شدید سردی کے باعث چھٹیاں بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ ٹرمپ نے ایران کو پھر دھمکی دے ڈالی، کہا ایرانی حکومت نے قتل عام کیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ ایران کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، بولے امریکہ کا مقصد ایران میں فوج بھیجنا نہیں، ایران نے برسوں عوام کے ساتھ برا سلوک کیا۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے کا تذکرہ، کہا پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی صدر نے 10 ملین لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی کی بھی ایران میں مظاہرین کی ہلاکتوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اعلامیہ میں کہا ایرانی حکام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی آبادی کا تحفظ کریں اور آزادی اظہار اور پرامن اجتماع کی اجازت دیں۔ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران میں اشتعال اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ایرانی سفیر برائے اقوام متحدہ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا جس میں امریکی اقدامات کو اقوام متحدہ چارٹر اور عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکہ کی پالیسیاں غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ ہیں اور ان کا مقصد ایران میں داخلی انتشار کو بڑھانا ہے۔ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ صومالی لینڈ تنازع پر OIC اجلاس آج ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سعودی عرب کے دورے پر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا وزیر خارجہ صومالیہ کے حوالے سے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وہ جدہ میں قونصل خانے کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کریں گے۔ اسحاق ڈار کی رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ترکیہ کی پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد سے مشرق وسطیٰ اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ ترکیہ کو پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل کرنے کے لیے تینوں ملکوں کے درمیان معاہدہ جلد ممکن ہے۔ اتحاد سے نیا اسٹریٹجک بلاک بن سکتا ہے۔ کوئی پسند کرے نہ کرے گرین لینڈ کے مالک بنیں گے۔ امریکہ نہیں چاہتا روس یا چین گرین لینڈ جائیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر بول پڑے، کہا گرین لینڈ نہیں لیتے تو آپ کا اگلا پڑوسی چین یا روس ہوگا۔ وینزویلا کے تیل پر قبضہ نہ کیا ہوتا تو چین اور روس وہاں بھی پہنچ جاتے۔ چین اور روس کو وینزویلا میں پڑوسی نہیں بنا سکتے تھے۔ صدر پوٹن یورپ سے انہیں امریکہ سے ڈرتے ہیں، چین اور روس ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا وینزویلا میں $100 ارب کی سرمایہ کاری پر زیر غور۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی تیل کمپنیوں کے عہدیداروں سے ملاقات میں کہا وینزویلا اور امریکہ کے پاس دنیا کا 55% تیل ہے۔ وینزویلا میں کون سی کمپنیاں جائیں گی اس کا فیصلہ جلد کریں گے۔ تیل کے تاجروں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ امریکہ میں لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کے باوجود بھارت کو سفارتی محاذ پر ناکامی۔ علاقائی تنازعات اور مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت کی مسخ شدہ ساکھ بچانے کے لیے امریکہ لابنگ فرمز پر انحصار۔ اوپن سیکرٹس اور دا انڈین ایکسپریس کے مطابق 2025 میں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے مگر عالمی سطح پر سفارتی پسپائی ختم نہ ہو سکی۔ پنجاب بھر میں بار ایسوسی ایشن انتخابات۔ لاہور بار کے انتخابات میں پولنگ کا عمل تاخیر سے شروع ہوا۔ ووٹنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ لاہور بار کی 8 نشستوں پر 27 امیدوار مد مقابل۔ پروفیشنل اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ ووٹنگ میں 15,851 ووٹرز کے لیے 11 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے۔ پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ زراعت کی ترقی کے لیے آبپاشی کا نظام بنانا ہوگا۔ آبپاشی منصوبوں میں معیار اور شفافیت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے۔ زراعت کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر آبپاشی جام خان شورو کی وزیر اعلیٰ کو جاری آبپاشی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ۔ کہا کینال کلوزر کے دوران سکھر بیراج کے کم از کم 27 دروازے تبدیل کیے جائیں۔ سکھر بیراج صوبے کی زرعی معیشت کی شہرگ ہے۔ نہروں کی پھل صفائی انتہائی ضروری ہے۔ کینال کی بندش کے دوران نہروں کی صفائی کا کام مزید تیز کیا۔ سندھ حکومت نے صوبے میں 13,000 منصوبے شروع کیے۔ 9,193 مکمل ہو گئے۔ سینکڑوں منصوبوں پر کام جاری ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شجیل انعام ایمن کا کہنا ہے 367 ارب روپے غیر ملکی امداد اور 76 ارب روپے وفاقی PSDP کے تحت جاری ہیں۔ صحت، تعلیم، زراعت، سڑکوں اور سماجی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ کراچی میں KNIP کے تحت سڑکیں، پارک، نکاسی اور سیوریج مکمل کی۔ شہری معیاری زندگی بہتر آئی ہے۔ ہر منصوبے کی بروقت تکمیل اور معیار کی حفاظت ترقی کی اصل کامیابی ہے۔ سندھ میں کسی جمہوری عمل کو روکا نہیں جائے گا۔ کسی کو روڈ بلاک کرنے، معاشی سرگرمیاں روکنے بھی نہیں دیں گے۔ سہیل آفریدی کو عہدے کے مطابق پروٹوکول دے رہے ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا PTI کا طرز سیاست جارحانہ ہے۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر سہیل آفریدی کو سہولیات دے رہے ہیں۔ MKM کو سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ کرنا پڑتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا حیدرآباد کا دورہ۔ انصاف ہاؤس میں اجلاس اور ظہرانہ ہوگا۔ پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ وومن ونگ اجلاس اور ISF کنونشن سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رات گئے حیدرآباد سے کراچی روانہ ہوں گے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی ہے۔ جھیلوں کا پانی جم گیا۔ لاہور میں بھی سردی میں اضافہ۔ اسکردو -13، استور -10 اور ہنزا میں -8 ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سائبیرین ہواؤں کا ڈیرا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح سویرے شدید دھند ہے۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں چھٹیاں بڑھا دی گئیں۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا اسکول اب 19 جنوری سے کھلیں گے۔ والدین نے شدید سردی کے باعث چھٹیاں بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں قتل کے پہلے خاتون کی اہلکار سے گفتگو کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ رینی نیکول نے پولیس اہلکار سے مسکرا کر ٹھیک کہا۔